السلام علیکم ایوری ون، میرا نام کشف زارا ہے۔ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انگلش گرامر کے پارٹس آف اسپیچ کو۔ انگلش گرامر کے بیسیکلی 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی انگلش کی فلوئنسی کو امپروو کرنا ہے، اپنی انگلش کی روانی کو امپروو کرنا ہے، تو ہمیں ان پارٹس آف اسپیچ کو کیئرفلی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ پارٹ آف اسپیچ ہے ناؤن۔ ناؤن از اے ورڈ دیٹ ریفرز ٹو اے پرسن۔ ناؤن وہ الفاظ جو کسی شخص مثلا علی اور ڈاکٹر، پلیس کسی جگہ کا نام مثلا لاہور، یا تھنگز چیز کا نام، یا کسی کوانٹٹی کا یا ایکٹیویٹی کو ظاہر کرے، وہ ناؤن کہلاتے ہیں۔ ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اسم۔ ٹھیک ہو گیا۔ فار ایگزامپل، عاصم سا آ اسنیک ان دا گارڈن۔ عاصم جو ہے وہ کسی پرسن کو ظاہر کر رہا ہے، اسنیک سام اور گارڈن یہ کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس ایگزامپل میں عاصم، اسنیک اور گارڈن یہ تینوں ناؤن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ جو پارٹس آف اسپیچ کی وہ ہے پروناؤن۔ پروناؤن از اے ورڈ یوزڈ ان پلیس آف ناؤن۔ وہ الفاظ جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہوں وہ پروناؤن کہلاتے ہیں۔ پروناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسم ضمیر جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ کو پروناؤن کہتے ہیں۔ We don't want to repeat a word again and again, then we use pronoun۔ مطلب ہم جب انگلش گرامر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی ورڈ مطلب کہ کوئی ایک ہی ناؤن کو بار بار اسی سینٹینس میں یوز نہیں کرتے، تو ہم اسی سینٹینس میں ناؤن کی جگہ پر پروناؤن کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ مثلا ہی، شی، اٹ، یو، وی اینڈ دے، یہ کچھ فارم ہیں پروناؤن کی۔ بیسیکلی 3 فارمز ہوتی ہیں پروناؤن کی۔ فرسٹ ہے آئی، وی، سیکنڈ ہے یو، ہی، شی، اٹ، دے، ETC۔ بیسیکلی انگلش گرامر میں پروناؤن کی 3rd جو فارم ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے۔ اگر اگزامپل دیکھیں، علی از اے ٹیچر، ہی ٹیچز انگلش۔ علی جو ہے نا وہ ناؤن ہے، اور جو ہی یوز ہو رہا ہے وہ ایز اے پروناؤن یوز ہو رہا ہے، علی کی جگہ پر ہی یوز ہو رہا ہے، تو ہی اس میں پروناؤن ہے۔ عظمیٰ از اے گرل، شی از اے اسٹوڈنٹ۔ عظمیٰ ایک ناؤن ہے اور عظمیٰ کی جگہ پر ہی یوز ہو رہا ہے شی ایز اے پروناؤن یوز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی 3rd جو ہے پارٹس آف اسپیچ وہ ہے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبز اے پرسن، پلیس اور تھنگ۔ ایڈجیکٹیو کو اردو میں کہتے ہیں اسم صفت۔ مطلب جو پلیس، پرسن اور تھنگ آئی مین ناؤن یا پروناؤن کی صفت کو بیان کرے، اسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کو اردو میں کہتے ہیں اسم صفت۔ کسی صفت کو ظاہر کرے، کسی کی خوبی، صفت خوبی میں خوبی آ جاتی ہے صفت میں، اور خامی بھی آ جاتی ہے۔ مثلا in other words it tells us about the color, age, merit, demerits of a thing۔ کسی چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے۔ مثلا کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں، ریڈ بھی کسی کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے، اولڈ ہو گیا، بگ ہو گیا، اسمال ہو گیا، بلیو، رچ، بیوٹیفل اینڈ اگلی آر ایڈجیکٹیوز۔ یہ جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیوز ہیں، کسی کی خوبی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل a strong man killed a fierce tiger۔ اس میں اسٹرانگ جو ہے وہ
انسان آدمی کی مین کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. اور فائریس ٹائیگر، فائریس کا مطلب ہے جو شیلا، خون خوار. یہ جو ہے نا ٹائیگر کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس ایگزامپل میں اسٹرانگ اور فائریس جو ہیں ایڈجیکٹیو ہیں. ٹھیک ہے کیا. اور جو فورتھ پراپرٹی ہے وہ ہے پارٹ آف اسپیچ کی آرٹیکلس. بیسیکلی آرٹیکل جو ہیں انگلش گرامر میں 3 ہوتے ہیں، اے، این اینڈ دا. ان کے یوزز کو اگر دیکھیں تو وہ بہت بڑی ایک ویڈیو بنے گی، تو اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سب کی ڈیٹیل دیکھیں گے. جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہے ایڈورب. ایڈورب کو اردو میں کہتے ہیں متعلق فعل. An adverb is a word that used for qualifying the meaning of a verb, adjective or an other adverb. یعنی ایڈورب وہ الفاظ جو کسی ورب، ایڈجیکٹو یا دوسرے ایڈورب کی کسی خصوصیت کو ظاہر کریں وہ ایڈورب کہلاتے ہیں. مثلاً an almost black snake crept very quickly through the grass. اس ایگزامپل میں جو لفظ almost ہے وہ بلیک کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور کوئکلی جو ہے وہ کریپٹ کی خصوصیت کو ظاہر کر رہی ہے، اور جو ویری کا ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ادر ایڈورب کوئکلی کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس ایگزامپل میں آلموسٹ ہو گیا، کوئکلی اور ویری، یہ تینوں جو ہیں ایڈورب کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور جو چھٹا پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے ورب. ورب جو ہے وہ سینٹینس کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، جسے ہیلپنگ ورب بھی نارمل کہتے ہیں. ورب یا ہیلپنگ ورب اٹ شوز دا ٹائم آف ایکشن اور ایونٹ. ٹھیک ہو گیا. دیر آر سم وربز، اردو میں اسے کہتے ہیں فعل. اردو میں ورب کو کہتے ہیں فعل. مطلب جو الفاظ کسی شخص یا چیز کی سرگرمی ایکشن یا ایونٹ کو ظاہر کریں وہ ورب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثلاً فاطمہ saw a snake who was moving. اس ایگزامپل میں جو saw ہے وہ فاطمہ کے دیکھنے کے عمل کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو was moving ہے وہ سانپ کے چلنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سانپ کے چلنے کے عمل کو ہی ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو سیکنڈ لاسٹ پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن کو اردو میں کہتے ہیں حرف جار. ٹھیک ہو گیا. پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ شوز ریلیشن بٹوین noun or pronoun and the other word in sentence. پریپوزیشن جو ہے کسی چیز کی موجودہ جگہ، نظر آ رہا ہے آپ کو شاید، آئی تھنک ذرا بلر ہو رہی ہے ویڈیو، اسے صحیح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پریپوزیشن کسی چیز کی موجودہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے، تو ان کی جگہ کو دیکھنے کے لیے پریپوزیشن یوز کی جاتی ہے. مثلاً کچھ الفاظ جو ہیں پریپوزیشن کے وہ ہیں آن، ان، ایٹ، ٹو، انڈر، بائی، ابو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھیں تو دا بک از آن دا ٹیبل. کتاب جو ہے نا وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. آن
اس میں آن جو ہے نا وہ ایز اے پریپوزیشن یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ ایگزامپل ہے ہی لیوز ان پیرس، وہ پیرس میں رہتا ہے. اس میں ان جو ہے وہ ایز اے پریپوزیشن یوز ہو رہا ہے. جو سیکنڈ ہے پارٹس آف اسپیچ وہ ہے کنجنکشن. کنجنکشن کو اردو میں کہتے ہیں حرف عطف. حرف عطف. ٹھیک ہو گیا. Conjunction are also called joining word that join two words or two sentences together. ایسے الفاظ جو کسی ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ یا ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس یعنی فقرے سے ملائے وہ کنجنکشن کہلاتے ہیں. مثلاً یہ جو دو سینٹینس کو یا دو الفاظ کو ملانے کے لیے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں ایز اے کنجنکشن وہ ہیں اینڈ، اور، فار، اور، سم وغیرہ وغیرہ. ایگزامپل ہے سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. اس میں جو اینڈ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ سلو اور اسٹیڈی کو آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہے.